22,000 سے زیادہ مریض، لاہور میں 2 ہفتوں کے سخت لاک ڈاؤن کی تجویز، وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس، مریضوں میں غیر معمولی اضافے پر تشویش، صوبائی دارالحکومت کے لیے الگ ماڈل ترتیب دینے کا فیصلہ، وفاقی حکومت کو داخلی خارجی راستے سیل کرنے اور دکانوں کے نئے نظام اوقات کی بھی سفارش، لاہور پولیس نے بھی 2 ہفتے لاک ڈاؤن، 2 ہفتے کاروبار کی حامی، سفارشات حکومت کو ارسال کر دیں۔ وزیر اعلیٰ کا شہریوں کی جانب سے SOPs کی خلاف ورزی پر مایوسی کا اظہار، اہم اجلاس میں کورونا مریضوں کے لیے درکار انجیکشنز کی فراہمی میں تعطل فوری دور کرنے کی ہدایت، وزیر اعلیٰ نے سرکاری ہاسپٹلز میں 1 ہفتے کے دوران 700 انجیکشنز فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ کورونا خطرناک فیز میں داخل، وبا پھیلاؤ کے سبب سرکاری ہاسپٹل کے HDU اور ICU یونٹس میں گنجائش ختم ہو گئی، جناح ہاسپٹل اور جنرل ہاسپٹل میں تشویشناک مریضوں کے خصوصی وارڈز کے تمام بیڈز بھر گئے، سروسز میں 93% اور نیو ہاسپٹل کے HDU ICU میں 80% بیڈز فل، کوٹ خواجہ سعید یکی گیٹ ہاسپٹل میں تشویشناک مریضوں کے لیے جگہ ختم۔ لاہور میں کورونا کے تشویشناک مریضوں میں اضافہ، شہر میں صرف 34 وینٹیلیٹرز خالی رہ گئے، نجی اور سرکاری ہاسپٹلز میں 729 مریض داخل، 183 ICU میں زیر علاج، 115 وینٹیلیٹرز پر موجود، 90 روز میں وائرس سے اموات 314، کیسز کی مجموعی تعداد بڑھ کر 23,756 ہو گئی۔ مسلم لیگ نون کے ممبر قومی اسمبلی ایاز صادق کا بھی کورونا ٹیسٹ مثبت، سابق اسپیکر قومی اسمبلی نے خود کو گھر میں آئسولیٹ کر لیا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا اظہار تشویش، چیئرمین سینیٹ اور خواجہ عمران نذیر کا ایاز صادق کو فون، خیریت دریافت کی اور جلد صحتیابی کی دعا کی۔ 48 گھنٹوں میں پنجاب پولیس کے مزید 108 اہلکار وائرس میں مبتلا، فورس کے متاثرہ افسران اور اہلکاروں کی تعداد 1000 سے تجاوز کر گئی، 570 اہلکار مختلف ہاسپٹلز میں زیر علاج، 455 صحتیاب ہو کر گھروں کو چلے گئے۔ وبا کا شکار ہونے والے DIG آپریشن سہیل سکھیرا اور AIG فائنانس ڈاکٹر آصف شہزاد بھی صحتیاب ہو گئے۔ کورونا دوا کے نام پر انسانی جانوں سے کھیلنے والوں کے خلاف بڑی کارروائی، آئنولائٹ اور نامی سپرے کو کورونا ڈس انفیکٹ بنا کر بیچنے والی کمپنی سیل، ریڈیپ نامہ کمپنی دوا کو کورونا وائرس کا علاج بنا کر فروخت کر رہی تھی، کمپنی کے لاہور آفس کو سیل کر کے بھاری مقدار میں دوا برآمد کر لی گئی۔ کورونا سے مالی بحران، نئے مالی سال میں صوبائی ٹیکس وصولی کا ہدف 21% کم کرنے کی تجویز، 295 ارب کی بجائے 230 ارب وصولی کا تخمینہ، نئے مالی سال میں PRA 125 ارب اور محکمہ ایکسائز 32 ارب جمع کرے گا۔ مارکیٹس میں SOPs کی خلاف ورزی پر 1478 دکانیں سیل، 44 لاکھ جرمانہ کیا، وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کی پریس کانفرنس، بولے احتیاطی تدابیر نہ ہونے پر 33 ہائی رسک یونٹس بند کر دیے، 1966 گاڑیوں کو تحویل میں لے لے۔ وبا کی سنگین صورتحال، پنجاب پبلک سروس کمیشن نے ایک بار پھر مختلف اسامیوں کے انٹرویوز اور امتحان مؤخر کر دیے، 15 جون سے شیڈول امتحانات مؤخر کرنے کا نوٹیفکیشن جاری۔ پیٹرول کے بعد سستی چینی بھی عام آدمی کی پہنچ سے باہر، عدالتی حکم کے مطابق چینی کی 70 روپے فی کلو فروخت کا نوٹیفکیشن جاری، شہر کی سب سے بڑی اکبری منڈی میں دکانداروں نے چینی کی خرید و فروخت بند کر دی، کہتے ہیں چینی 78 روپے میں خرید کر 70 روپے میں فروخت نہیں کر سکتے۔ مہنگی روٹی مہنگا نان، وزیر اعلیٰ کے دعوے، ٹویٹ اور احکامات سب نظر انداز، 88 پرائس کنٹرول مجسٹریٹس حرکت میں آئے، نازلائی حکام جاگے، شہر میں حکومتی عمل درآمد چیلنج، بغیر نوٹیفکیشن اور منظوری روٹی اور نان کی مہنگے داموں فروخت جاری۔ نجی کمپنیز کی ہر دھرمی 12ویں روز بھی جاری، ٹیکسز میں کمی، منافع اور قیمت اضافے کے لیے سپلائی دانستہ بند کرنے سے شہر کے 30% پمپس بند، شہری پیٹرول ڈیزل کے لیے کھاد، کھلے پمپس نے راشن بندی کا نظام متعارف کروا دیا، 300 روپے سے زیادہ کی فروخت پر پابندی۔ پیٹرول کی قلت ہے، عوام چیخ رہے ہیں،
وزیر اعظم 10 دن بعد کہتے ہیں کہ معاملے کو دیکھ رہا ہوں، کیا یہ حکومت کی ناکامی نہیں؟ چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس محمد قاسم خان کی درخواست کے سماعت پر ریمارکس۔ بولے مدینہ کی ریاست میں کتا بھی مر جائے تو خلیفہ جواب دہ ہوتا ہے۔ خاموشی سے کمیٹی بنانے کا مقصد کچھ لوگوں کو مفاد دینا تھا۔ بولے عجب تماشا ہے، عدالت مداخلت نہ کرے تو لوگوں کو حقوق بھی نہیں ملتے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کا ذمہ دار کون؟ 17 جون کو بڑے بڑوں کو پیش ہونے کا حکم۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد قاسم خان نے پرنسپل سیکرٹری ٹو وزیر اعظم، سیکرٹری پیٹرولیم اور چیئرمین اوگرا کو طلب کر لیا۔ تمام متعلقہ افسران کو پیش ہونے سے 2 روز قبل تحریری جواب جمع کروانے کا حکم۔ پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی حکومت کا نیا امتحان۔ 6 آرڈیننس کی مدت ختم ہونے پر توسیع کی منظوری کے لیے تحریکیں تیار۔ اپوزیشن کے تعاون کے بغیر مدت میں توسیع مشکل ہوگی۔ پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیموں میں سڑک کی چوڑائی 30 فٹ سے کم کر کے 20 فٹ ہو گئی۔ منصوبوں کے لیے پلاننگ پرمیشن کا قانون بھی ختم۔ 6 ماہ میں سوسائٹی کی حتمی منظوری لازمی ہوگی۔ ادارہ ترقیات لاہور کی پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم رولز 2014 میں ترامیم نافذ العمل۔ سوسائٹی اراضی کے 10% رقبے پر اپارٹمنٹس کی تعمیر کی شرط بھی ختم کر دی گئی۔ بجلی چوری اور اوور بلنگ روکنے میں وفاق کی عدم دلچسپی۔ گزشتہ حکومت کا شروع کیا گیا ایڈوانسڈ میٹرنگ انفراسٹرکچر منصوبہ مسلسل تاخیر کا شکار۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی جانب سے تعاون کے باوجود رواں سال صرف 2 ارب جاری کیے گئے۔ چیئرمین مصالحتی کمیٹی کا اختیار اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ کو دینے کا فیصلہ۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ طلاق اور ثالثی مقدمات کی سنوائی کریں گے۔ شہر کے 5 اسسٹنٹ ڈائریکٹرز کو چیئرمین مصالحتی کونسل کا اختیار تفویض کیے جائیں گے۔ نصابی کتب کی تقسیم میں 5000 اسپیشل بچے نظر انداز۔ ضلعی انتظامیہ کا بجٹ کی عدم دستیابی پر خصوصی بچوں کو کتابوں کی فراہمی سے صاف انکار۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے مطابق خصوصی بچے پروجیکٹ کا حصہ ہی نہیں ہیں۔ شہر کی تاجر برادری نے وفاقی بجٹ 2020-21 کو مسترد کر دیا۔ تاجر رہنماؤں خالد پرویز، وقار احمد میاں، ذیشان خلیل، حارث عتیق کہتے ہیں وفاقی بجٹ میں چھوٹے تاجران اور عام آدمی کے لیے کچھ نہیں ہے۔ جیل روڈ کار ڈیلرز ایسوسی ایشن نے بھی بجٹ کو مایوس کن قرار دے دیا۔ جنرل سیکرٹری کار ڈیلرز ایسوسی ایشن کہتے ہیں ایسے بجٹ کی اب گاڑیاں کم از کم سستی نہیں ہوں گی بلکہ مزید مہنگی ہوں گی۔ ادھر لاہور ریسٹورنٹ مالکان نے وفاقی بجٹ پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا بجٹ میں ریسٹورنٹس کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ ایپ کا ملازمین ایک بار پھر سڑکوں پر۔ مطالبات کی منظوری کے لیے احتجاج کے دوران کورونا SOPs کی بھرپور خلاف ورزی۔ سول سیکریٹریٹ کی جانب سے ریلی کے دوران مظاہرین کے حکومت کے خلاف نعرے۔ تنخواہوں الاؤنسز میں 150% اضافے کا مطالبہ۔ PFA کی موبائل ٹیسٹنگ لیبز مضر صحت دودھ کے خلاف متحرک۔ داخلی خارجی راستوں پر 213 دودھ بردار گاڑیوں پر لدے 1 لاکھ لیٹر سے زائد دودھ کی چیکنگ۔ مضر صحت ہونے پر 26,564 لیٹر تلف کر دیا گیا۔ گیس کمپنی کا اقبال ٹاؤن میں گیس چوری کے خلاف آپریشن۔ PDCL دفتر اور کینٹین میں گیس چوری پکڑ لی۔ جعلی میٹر لگا کر گیس چوری پر غیر قانونی کنیکشن منقطع کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ ٹریفک کی روانی بہتر بنانے کے لیے تجاوزات کے خلاف آپریشن۔ بلدیہ عملے کا ٹریفک پولیس کے تعاون سے ہال روڈ پر آپریشن۔ 2 ٹرک سامان قبضے میں لے کر سڑک ٹریفک کے لیے کھول دی۔ ماتحت عدالتوں کے ملازمین اور وکلاء کا تنازع۔ سیشن کورٹ میں دوسرے روز بھی ہڑتال۔ وکلاء کا سماعتوں پر پیش ہونے سے انکار۔ بیشتر مقدمات متاثر۔ سائلین مایوس واپس۔ ججز نے اہم کیسز کی سماعت اپنے چیمبر میں کی۔ بغیر ججز کے تحفظ ماحولیاتی ٹریبونل سوالیہ نشان۔ ماحول سے متعلق عوامی شکایات سننے والا ٹریبونل عملاً 6 ماہ سے بند۔ ہزاروں کیسز التوا کا شکار۔ وکلاء اور سائلین مسلسل تاخیر سے ذہنی کلفشار میں مبتلا۔
पंजाब असम्बली का इजलास से 1 घंटा 11 मिनट ताखीर से शुरू। पैनल ऑफ चेयरमैन मियां शफी मोहम्मद की ज़ेर सदारत इजलास में सानिया कामरान ने रुकनीत का हल्फ उठा लिया। सानिया कामरान शाहीन रजा के इंतकाल पर खाली होने वाली सीट पर मुंतखब हुई हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान लाहौर पहुंच गए। काबीना के खुसूसी इजलास की सदारत करेंगे। लाहौर के लिए मैनेजमेंट की लहदा मौसर पॉलिसी मुरतब करने के लिए तजावीज़ और वज़रा की कारकर्दगी भी मौज़ूए बहस होगी। उधर वज़ीर-ए-आज़म के दौरा लाहौर ने मुराद राज के लिए खतरे की घंटी बजा दी। वज़ारत पाने का आखिरी मौका। वज़ीर आला ने वज़ीर तालीम पंजाब को वज़ीर-ए-आज़म के सामने 20 मिनट वज़ारती कारकर्दगी पर ब्रीफिंग की मोहलत दे दी। मुराद राज मुमकिन तौर पर हटाए जाने वाले वज़रा की फहरिस्त में शामिल हैं। आम आदमी के रिलीफ के लिए मनसूबाबंदी कर ली गई। नए साल के बजट में हर तबके का ख्याल रखा गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की वज़ीर कानून राजा बशारत से गुफ्तगू। मुलाकात में पंजाब असम्बली के बजट सेशन इजलास की तैयारियों का भी जायजा। वज़ीर आला की इजलास के दौरान कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत। कोरोना वार 22 करोड़ पाकिस्तानियों की जंग बन चुकी है। यह वक्त सियासत का नहीं, कोरोना से मुल्क को बचाने का है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की वज़ीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद से गुफ्तगू। पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए इंतजामी अफसरान को 3 MPO के तहत इख्तियारात देने का फैसला। मार्केट, दफातर और फैक्ट्रीज में SOPs की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का हुक्म। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान और चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत इजलास में कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की बिला तात्तुल फ्राहमी मुमकिन बनाने के लिए मकामी कंपनी से राबतों की हिदायत। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के ओहदेदारों की गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से मुलाकात। वफ्द ने गवर्नर पंजाब को केबल ऑपरेटर्स के मसाइल से आगाह किया। गवर्नर पंजाब ने केबल ऑपरेटर्स के मसाइल के हल के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। लाहौर वाले कोरोना के साथ साथ टाइफाइड बुखार से भी खबरदार रहें। 70 से 80% एंटीबायोटिक टाइफाइड में असर नहीं कर रही। UHS के वाइस चांसलर प्रोफेसर जावेद अकरम की सरबराही में तहकीक में इंकशाफ। प्रोफेसर जावेद अकरम ने विडाल और टेफिडॉट टेस्ट को टाइफाइड की दुरुस्त तशखीस के लिए गैर मौजूद करार दे दिया। MBBS फाइनल के ज़िमनी इम्तहानात का शेड्यूल जारी। कोरोना के सबब मुलतवी किए गए इम्तहानात 30 जून से शुरू होंगे। इम्तहानात के दौरान SOPs पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला। कोरोना से जाँ बहक साबिक एडिशनल IG मुश्ताक अहमद की सरकारी एजाज के साथ तदफीन। नमाज जनाजा में पिसमान खान, रिश्तेदारों और पुलिस अफसरान समेत दीगर की शिरकत। पुलिस के चाको चुबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सज्जादा नशीं चौरा शरीफ पीर सैयद मोहम्मद कबीर अली शाह गिलानी की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में मुल्क भर से मशाइख अज़ाम, उलमा इकराम, सियासी और समाजी शख्सियत समेत हज़ारों अकीदतमंदों की शिरकत। और दौरा इंग्लैंड के लिए 29 रुकनी इब्तदाई स्क्वाड का ऐलान। ग्रीन शर्ट्स की टेस्ट टीम की क़यादत अजहर अली के हवाले। वनडे और T20 में बाबर आजम टीम की कमांड करेंगे। टीम में साबिक कप्तान सरफराज अहमद की वापसी। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान भी शामिल। आबिद अली, फ़खर जमान, इमाम उल हक, शान मसूद बतौर ओपनर। असद शफीक, मोहम्मद हफीज, शुएब मलिक भी टीम में शामिल।